السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 2 منٹ کی اذان سما خراشی نہیں بلکہ دنیا کے لیے باعث رحمت ہے۔ میرے جاوید اختر صاحب سے چند سوالات۔ خواتین و حضرات، 9 مئی 2020 کو بالی ووڈ کے مشہور نغمہ نگار جاوید اختر صاحب نے اچانک اپنے ٹویٹر پر اذان سے متعلق ایک پیغام ارسال کیا، جس پر جہاں مسلم مخالف عناصر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں علماء اکرام، دانشوران قوم اور مسلمانان ہند ان کے اس پیغام پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کے پیغام پر نظر ڈالیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ہندوستان میں تقریباً 50 سالوں تک لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا حرام تھا، پھر یہ حلال ہو گیا اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، لیکن یہ ختم ہونا چاہیے۔ اذان ٹھیک ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ کم از کم اس مرتبہ وہ سب خود ایسا کریں گے۔ یہ ٹویٹ پر میسیج تھا جاوید اختر صاحب کا۔ جاوید اختر صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک کورونا وبائی مرض میں مبتلا ہے۔ ملک کی بڑی طاقت اس مرض سے بچنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ لاکھوں افراد بے روزگار ہو کر اپنے گھروں کو جانے کے لیے بے چین ہیں اور ملک کے اقتصادی حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اس موضوع کو چھیڑنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دوسرا سوال ہے کہ ملک میں کورونا وبائی مرض کے پھیلاؤ کے باوجود حکومت نے شراب کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں جو لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑائی گئیں اس پر آپ نے ایک لفظ بھی کہنے کی تکلیف کیوں گوارا نہیں کی؟ حالانکہ ہر خاص و عام جانتا ہے کہ ہندوستان میں فروخت ہونے والی شراب عام لوگوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ شراب نہ صرف پینے والوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ وہ اقتصادی، ماحولیاتی اور سماجی متعدد پہلوؤں سے بھی ملک کے پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے صرف اذان ہی کا تذکرہ کیوں کیا، جبکہ تمام ہی مذاہب کی عبادت گاہوں اور پروگراموں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں سے اعلان کی اجازت اور اذان دینے پر روک آزادی مذہب کے سراسر خلاف ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ اذان میں صرف 2 ہی منٹ لگتے ہیں، اس سے کئی گنا شور و آلودگی فیکٹریوں، کارخانوں، مشینوں، گاڑیوں اور ٹرینوں سے ہوتی ہے، مگر ان سب چیزوں کو پسِ پش ڈال کر شرپسند افراد کی طرف سے صرف لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی بات اٹھائی جاتی ہے، اور حال ہی میں چند افراد نے ہندو مسلم کے درمیان نفرت پھیلانے کی غرض سے اس موضوع کو دوبارہ اٹھایا، مگر حکومت اور عدالت کی طرف سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان پر روک نہ لگانے پر ملک مخالف طاقتوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد اس موضوع پر مزید آپ کو لکھنے کی کیوں
ضرورت پیش آ گئی۔ پانچواں سوال ہے کہ اذان میں صرف بھلائی اور اچھائی کے کلمات ہی تو ہوتے ہیں۔ اذان میں سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالی یعنی گاڈ کے سب سے بڑے ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی 2 مرتبہ شہادت دی جاتی ہے۔ پھر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ کے ذریعے نماز پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہہ کر بتایا جاتا ہے کہ اصل کامیابی نماز میں ہے۔ اذان کے اختتام سے قبل 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کسی اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کہہ کر مسلمانوں کو صبح سویرے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ غرض ہے کہ اذان میں نہ کسی مذہب یا کسی شخص پر کوئی تنقید ہے، نہ کوئی سیاسی ہتھ کنڈا ہے، بلکہ صرف اور صرف خالق کائنات، جس کو عربی میں اللہ، انگریزی میں گاڈ، فارسی میں خدا اور ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے معبود حقیقی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دے کر مسلمانوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو پھر لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کو بڑا مسئلہ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ چھٹا سوال ہے کہ آپ نے ٹویٹ میں جو بات کہی ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 50 سال تک لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا حرام تھا، پھر حلال ہو گیا۔ ہندوستانی مسلمان جاننا چاہے گا کہ وہ کون سے 50 سال تھے جن میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کو حرام قرار دیا گیا۔ کیا کسی چیز کا استعمال نہ کرنا حرام ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد 1924 میں ہوئی تھی۔ ابتدا میں اس کا استعمال نہایت محدود تھا اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شروع میں نہ صرف مساجد بلکہ کسی بھی مذہبی عبادت گاہ میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں ہوتا تھا، نیز عام لوگوں کے پاس اس کی تحقیق بھی نہیں تھی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے ابتدا میں بعض علماء نے اس کے استعمال سے بچنے کو ضرور کہا، مگر کسی بڑے تعلیمی ادارے کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے لاؤڈ اسپیکر کے متعلق تحقیق سامنے آتی چلی گئی اور اس کا استعمال شروع ہوتا گیا، دیگر عبادت گاہوں کے ساتھ مساجد میں آہستہ آہستہ اس کا استعمال شروع ہوتا گیا۔ اذان کا مقصد مسلمانوں کو نماز کے قیام کے وقت قریب آنے کی اطلاع دینا ہوتا ہے۔ پہلے دنیا میں گاڑیوں، فیکٹریوں اور مشینوں کے شور و غل نہ ہونے کی وجہ سے اونچی جگہ پر دی گئی اذان دور دور تک سنائی دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے دنیا میں لوگ موجودہ طرز کے بند رہائشی مکانوں اور دفتروں میں قید رہنے لگے اور دنیا میں شور و غل بڑھتا گیا، مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بھی شروع ہوتا گیا۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی کہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اذان دینے سے اذان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر علاقوں میں شور و غل کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر کے بغیر دی جانے والی اذان سنائی بھی نہیں دیتی۔ اس وجہ سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دی جاتی ہے۔ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ
دارالعلوم دیوبند میں غالباً جاوید اختر صاحب کی پیدائش سے قبل سے ہی لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جا رہی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانے کے متعلق ضرور اختلاف رہا ہے، مگر لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے متعلق اختلاف صرف ابتدائی مرحلے کا تھا۔ جیسے ہی لاؤڈ اسپیکر کے متعلق تحقیق سامنے آ گئی تو ضرورت کے مطابق اس کا استعمال بھی شروع ہو گیا، مگر آج تک اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے۔ آج بھی بے شمار مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہاں کے علماء یا لوگ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بات ایسی ہی ہے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں چائے انٹروڈیوس کی تو لوگ، حتیٰ کہ پچھڑی جاتی کے لوگ بھی، چائے سے دور بھاگتے تھے۔ پھوکا شخص بھی مفت میں چائے پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پنڈت یا پادری یا علماء نے چائے پینے کو حرام قرار دیا تھا، بلکہ چائے کے متعلق لوگوں کو معلومات نہیں تھی۔ جیسے جیسے چائے کے متعلق تحقیق سامنے آتی چلی گئی، لوگ اس کا استعمال شروع کرتے چلے گئے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ چائے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو آج بھی چائے نہیں پیتے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ چائے کو حرام سمجھتے ہوں۔ خواتین و حضرات، جاوید اختر صاحب سے 6 سوال کرنے کے بعد اب میں ہندوستان کے عام مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ پہلی ہجری میں مدینہ منورہ میں مسلم معاشرے کے قیام سے ہی فرض نمازوں کے لیے اذان کو اسلامی شعار ضرور قرار دیا گیا ہے، لیکن اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان کا مقصد ضرور پورا ہوتا ہے، مگر ہم ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں رہتے ہیں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ مقیم ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ہم وطنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو زیادہ نہ رکھیں، کیونکہ اسلام مذہب میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب اسلام میں میانہ روی ہے، شدت پسندی نہیں۔